سب سے پہلے آپ کو بتائیں بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر پر نیب راولپنڈی کا چھاپا اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ نیب راولپنڈی نے تلاشی کے بعد بحریہ ٹاؤن دفتر کو سیل کر دیا۔ نیب کا بحریہ ٹاؤن کے بعد بحریہ انکلیو میں بھی چھاپا۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے بحریہ ٹاؤن عملے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریکارڈ سے متعلق پوچھ گچھ۔ نیب چھاپا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مارا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کا بیٹا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نامزد ملزم ہے۔ ملک ریاض نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نواز شریف نے کہا شہباز شریف کو پیشکش کی گئی کہ بھائی کو چھوڑ دیں، وزیر اعظم بن جائیں، مگر انہوں نے ٹھوکر مار دی۔ شہباز شریف جیل تک چلے گئے مگر وفاداری نہیں بدلی۔ شہباز شریف کو جو ذمہ داری دی گئی انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی۔ شہباز شریف صاحب وہ شخص ہے جن کو یہ کہا گیا، میں وزیر اعظم تھا، کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑے، آپ وزیر اعظم بنے، لیکن شہباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے واقعے عظمہ کے اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے اپنے بھائی سے بے وفائی کے صلے میں ملے۔ شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی، اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے۔ ماشاءاللہ پورے استحکام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا اس امتحان میں پورے اترے۔ خانپور میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر بلڈوزر کے ذریعے چڑھائی کی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے 2 سال قبل پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، وہ تحریک فارم 47 کی حکومت کے خاتمے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گی۔ عمر ایوب نے مزید کہا کہ الیکشن میں ہماری 180 سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، فتح ہماری ہوگی۔ الیکشن میں حکومتی سختیوں کے باوجود حلقے کی عوام نے مجھے بھاری مینڈیٹ سے اپنا نمائندہ منتخب کیا، حلقے کی عوام کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، عوام کے قوم میرٹ پر ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاستدان یا ادارے سے نہیں، پاکستان سے ہے۔ جیل میں قید شخص پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ قوم آنکھیں کھولے کل ٹویٹر پر ویڈیو لگائی جس میں شیخ مجیب الرحمان کو قومی ہیرو بنا دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ایک ایڈٹ ویڈیو کے ذریعے آپ ان اداروں کو بدنام کر رہے ہیں جن کی بیساکھیوں کے سہارے آپ نے سیاست کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے الزام لگایا کہ بھارتی شہری بانی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب قید و بند کی صحبتیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے۔ وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے اور 1971 کا جو سانحہ تھا اس سانحے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ ہماری قوم آنکھیں کھولے، ایسے بیروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں۔ ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے آج کے سیاسی حالات اور 1971 کے حالات میں موازنہ کرنا آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی شیخ مجیب آر ٹی ایس کی ناکامی سے کبھی مستفید ہوئے تھے اور نہ ہی ان کی سیاست مخالفین اور میڈیا کو رگڑا لگانے کی تھی۔ بلا شبہ دور حاضر میں پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام سہنا پڑا ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی تاریخ بھی بھول جائیں۔ آج بھی مسئلہ صرف سنگ دل محبوب کی بے رخی کا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیب ترمیمی آرڈیننس کے اجرا پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع کا رد عمل آ گیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں خواجہ سعد رفیع نے نیب ملزموں کے ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کرنے کو مسترد کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ نیب قانون ایک آمر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے. مختلف فوجی، سول اور جوڈیشل ڈکٹیٹرز نے اس سے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. بہت سے بے گناہوں کو اس کا شکار بننا پڑا. اس بلیک لائی کی حمایت نہیں کرتے جا سکتی. 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو 40 روز کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے، واپس لیا جائے. مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہے. کراچی ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی نے نیب قوانین میں کی جانے والی چند ترامیم کو نامناسب قرار دے دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق نیب کو کسی بھی ملزم کو 14 روز تک تحویل میں رکھنے کے استحقاق کو 40 روز کرنا کسی صورت سود مند ثابت نہیں ہوگا. بددیانتی سے کسی فرد کے خلاف مقدمہ بنانے والے اہلکار کی سزا 5 برس سے کم کر کے 2 برس کرنا بھی ناقابل فہم ہے. نیب قوانین اور ان کے غلط اطلاق کے باعث پہلے ہی ملکی معیشت اور سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. اس قانون کی ترامیم کو انتہائی معاملہ فہم سی دیکھنے کی ضرورت ہے. کے پی اسمبلی میں الیکشن ٹریبیونلز آرڈیننس کے خلاف قرارداد اکثریت سے منظور کر لی گئی. قرارداد حکومتی رکن عبدالسلام نے پیش کی. وفاقی حکومت سے آرڈیننس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. ایوان میں پیش کردہ قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی اداروں کی آزادی اور خود مختاری پر یقین رکھتی ہے. فارم 47 حکومت کا ریٹائرڈ جج کی تعیناتی کا آرڈیننس عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. آرڈیننس کے ذریعے حکومت اپنی مرضی کی منصف تعینات کرے گی. آرڈیننس کا اجرا انصاف اور جمہوریت کا قتل ہے. کالے قانون کے اس آرڈیننس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. نواز شریف نے کہا ہے ثاقب نثار نے سیاست سے زندگی بھر کے لیے مجھے ہٹایا، کارکن واپس لے کر آئے. ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. بلائیں انہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ مجھے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کیا جاتا ہے. آج بانی پی ٹی آئی کے خلاف کون سے جھوٹے کیسز ہیں؟ سب سچے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اپنی سیاست ان کے کندھوں پر بیٹھ کر شروع کی. انہوں نے میرے خلاف لندن پلان بنایا. مجھے کہا گیا آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. ان تمام باتوں کا جواب بانی پی ٹی آئی قوم کو دیں، پھر بات ہوگی. ہم 9 مئی والے ہیں، 28 مئی والے نہیں. ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا. ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے. عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں. کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے؟ آپ نے تو پاکستان کی سیاستی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی. نواز شریف کے خطاب پر تحریک انصاف کا رد عمل. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنے درباریوں سے بلا مقابلہ منتخب ہو کر چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کو امتحان میں ڈالا ہے. الیکشن کمیشن اور عدالت عظمیٰ نواز شریف کے بلا مقابلہ انتخاب کا نوٹس لیں اور اسی معیار پر اس کا تجزیہ کریں جس پر تحریک انصاف کے پارٹی انتخابات کو پرکھا گیا. ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اپنے قیام کے 30 برس بعد بھی نون لیگ کی حیثیت شریفوں کی ذاتی جاگیر سے بڑھ کر کچھ نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے آج بانی پی ٹی آئی کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. آج بانی پی ٹی آئی مجیب الرحمان کی مثالیں دیتے ہیں. فوج اور ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ججز کے سامنے عرض کرتا ہوں نواز شریف کے زمانے میں ضمانتیں تک نہیں ہوتی تھیں اور آج مشورے ہوتے ہیں کیسے ریلیف دیا جائے. ججز کی اکثریت پاکستان کی ترقی کی سوچ رکھتی ہے مگر کچھ کالی بیڑے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں. وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے. پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں جو آپ نے زہر اگلا تھا. عمران نیازی چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں. سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا قیدی نمبر 804 ہمارے حقوق کے لیے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے تھے 2 روز جیل میں نہیں رہ سکتے، وہ آرام سے جیل کاٹ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی بند گلی میں نہیں ہے، سارا نظام بند گلی میں ہے. آپ وزیر اعظم کو سائفر میں غدار کہہ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، یہ کہتے ہیں نہیں کریں گے. آپ مذاکرات نہ کریں، اگر پریشر کوکر پھٹے گا تو عام آدمی کا نقصان ہوگا. میں صدر پاکستان کی حیثیت سے کوشش کرتا رہا آپس میں مذاکرات کریں. بانی پی ٹی آئی اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ ہے. خان صاحب
انسانی حقوق کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. بند گلی میں نظام ہو اور نظام کے سارے انسٹیٹیوشن بند گلی میں ہو. پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے. پریشر پڑے گا تو یہ پریشر کوکر پھٹے گا. مگر کس کا نقصان ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہوگا. شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. ذرائع کے مطابق ملک بھر میں 6 گھنٹے تک کی بجلی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ملک میں بجلی کی طلب 26000 میگا واٹ ہے. بجلی کی پیداوار 19681 میگا واٹ ہے. پن بجلی ذرائع سے 5600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 890 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. نجی شعبے کی بجلی کے گھروں کی پیداوار 8980 میگا واٹ ہے. ونڈ پاور پلانٹ سے 780 میگا واٹ بجلی پیداوار ہو رہی ہے. سولر پاور پلانٹ سے 198، بگاس سے 173 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. نیوکلیر پاور پلانٹ سے 3100 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت، فوری ختم کیا جائے، وزیر اعظم کا حکم. نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری روکنے کے حوالے سے اجلاس. شہباز شریف نے کہا گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. بجلی چوری روکنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. وزیر توانائی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہونے والی ملاقات پر بریفنگ. کہا علی امین گنڈا نے بجلی چوری کم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. وزیر اعظم نے علی امین گنڈا سے ہونے والی ملاقات میں پیش رفت کو سراہا. نیب نے نشاط چونیا پاور لمیٹڈ کے خلاف تحقیقات ختم کر دیں. نشاط چونیا پاور لمیٹڈ نے پاور ڈویژن سے 8 ارب 35 کروڑ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق NCPL کی جانب سے سیکرٹری پاور کو خط لکھ دیا گیا. نیب کی جاری تحقیقات کی بنیاد پر CPPA 8 ارب 35 کروڑ روپے کی رقم روک لی تھی. 11 فروری 2021 کے ماسٹر ایگریمنٹ کے مطابق کمپنی کو ادائیگی نہیں کی گئی. خط میں کہا گیا نیب نے کمپنی مالکان اور انتظامیہ کے خلاف تحقیقات ختم کر دی ہے. CPPA کمپنی کو 8 ارب 35 کروڑ روپے کی روکی گئی رقم ادا کرے. پاور پرچیزز ایگریمنٹ کے تحت غیر متنازع اور واجب العدن رقم کو روکا گیا، کاٹا نہیں جا سکتا. نیب کی کارروائی ختم ہونے کے بعد رقم کو مسلسل روکنا معاہدے کی شرائط کی منافی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے کیپٹل ایمرجنسی سروس کے اجرا، کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، کیپٹل سیف سٹی اتھارٹی اور CBD اسلام آباد کے قیام کے ساتھ کیپٹل واسطہ بنانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے CDA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کیے اور چیئرمین CDA چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کو فیصلوں پر عمل درآمد کا ٹاسک دے دیا. اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ تمام اقدامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین اور تیز رفتار خدمات فراہم کرنا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایمبولینس، ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کے عملے سے ملاقات کی اور جناب شانی سے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور واٹر ریسکیو سروس کو کیپٹل ایمرجنسی سروس کے تحت یکجا کیا جائے گا اور یونائٹڈ ایمرجنسی کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جائے گا. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی GPS کے ذریعے لائیو ٹریکنگ بھی کی جائے گی. اس موقع پر محسن نقوی نے منظور شدہ خالی اسامیوں پر میرٹ پر بھرتیوں کا حکم بھی دیا. کراچی میں پانی اور بجلی فراہم کرنے والے ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. الیکٹرک کراچی واٹر کارپوریشن کی 28 ارب روپے سے زائد کی نادہندگی نکلی. الیکٹرک نے گزشتہ روز واٹر کارپوریشن کو 5 ارب روپے ادائیگی کا لیٹر بھیجا تھا. جواب میں کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن نے بھی کہ الیکٹرک کو 28 ارب 78 کروڑ 29 سے زائد روپے کا بل بھیج دیا. اہم حکومتی شخصیات دونوں اداروں کے سربراہان کو بلا کر جلد معاملہ حل کرائے گی. کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ بھی پریشان. تاجر کہتے ہیں طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے. مزید دیکھتے ہیں عابدہ خان کی یہ رپورٹ. کراچی میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے درد سر. گھریلو خواتین کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ذہنی اذیت میں مبتلا. کہتے ہیں جنریٹرز کے شور سے ذہنی سکون تباہ. اخراجات بھی برداشت سے باہر ہیں. بل تو بہت ماشاءاللہ VIP آ رہا ہے. اگر آپ حساب لگائیں تو بل 4-4.5 ہزار کا ہے. اس کے اندر 6,000 روپے ٹیکس ڈالے ہیں. 10,000 روپے کا بل پہنچا دیا.
غریب طبقے کے دکاندار ہیں یہ سارے, یہاں پہ کچھ چھوٹے کارخانے دار ہیں, ان کے بھی سارے 5 دنوں سے بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. آخر مجبوری میں تنگ آ کر کے جتنے بھی ریگولر پیئر ہیں انہوں نے تنگ آ کر کے احتجاج یہ ریکارڈ کرایا. سارے جتنے بھی دکاندار ہیں یہاں پہ سب پے ایبل ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے نائندگان ہے, سب کے سب بل بھی ادا کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ سے جو ہے نا پریشانی ہے. سرجانی, نارتھ کراچی, لائنز ایریا, ملیر, صدر کے علاقے, بھیم پورہ, لیاری, پرانا حاجی کیمپ. طویل بجلی کی بندی سے نہ صرف علاقہ مکین بلکہ تاجر برادری بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے. لوڈ شیڈنگ کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کسی کام نہ آیا. شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ عوام کا پیچھا کب چھوڑے گی کوئی نہیں جانتا. کیمرہ مین عارف رضا کے ساتھ عابدہ خان, ABN نیوز, کراچی. پشاور میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا. شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے لوگ بے حال ہیں. دوسری طرف بجلی کی فراہمی نہ ہونے سے کاروباری طبقہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہے. دیکھتے ہیں پشاور سے محمد طیب کی یہ رپورٹ. پشاور میں ہیٹ ویو نے لوگوں کو نڈھال کر دیا. گرمی کی شدت میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا. چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد بھی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث معاشی مشکلات کا شکار ہیں. درزیوں کا طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث کام تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آمدن بھی شدید متاثر ہو گئی ہے. صبح سے لائٹ نہیں تھی آج بھی, تو ہم نے کام دینا ہوتا ہے, سیزن کے دن عید کے دن ہم نے کام دینا ہوتا ہے, اور جو ہے تو لائٹیں نہیں ہوتی ہیں, یہ مسئلہ ہوتا ہے. بجلی نہیں ہوتی, ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, ہم کیا کریں؟ ہمارا سارا کام اس لوڈ شیڈنگ سے خراب ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ سے بہت زیادہ ہمارا کام متاثر ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے گاڑیوں اور الیکٹرانکس کے کاریگر بھی پریشانی کا شکار ہے. ان کا کہنا ہے کاروبار چلتا ہے تو گھر کا چولہا جلتا ہے. بجلی کی عدم فراہمی سے روزگار شدید متاثر ہوا ہے. مختلف کاروباروں سے وابستہ افراد کا مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کریں. پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پرواز 48 گھنٹے کی طویل تاخیر کے بعد شام کو جدہ روانہ ہو گئی. پرواز میں 400 سے زائد عازمین حج کے فرائض کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے. عازمین حج کی پرواز میں تاخیر ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حج پر جانے والے مسافر رات بھر ایئرپورٹ کے لاؤنج میں انتظار کرتے رہے. PIA کی پرواز PK 841 کی روانگی پیر کی شام 5 بجے تھی. فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث پرواز تاخیر کا شکار ہوئی. احرام باندھے مسافر ایئرپورٹ پر روانگی کا انتظار کرتے رہے. کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد انہیں واپس اپنے گھروں کو جانے کی ہدایت پر عازمین حج نے ایئرپورٹ پر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج شروع کیا. ایئرپورٹ پر عازمین حج کے احتجاج کے بعد AFC کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی. انتظامیہ نے مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا. شدید گرمی کے باعث عازمین میں شامل بچے، خواتین اور معمر افراد بھی جہاز کی تاخیر کے نتیجے میں شدید متاثر ہوئے. ایئرپورٹ ذرائع کے بعد جہاز میں فنی خرابی تھی جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماہرین اسلام آباد سے آئے اور فنی خرابی دور کی. ایئرپورٹ پر ذرائع کے مطابق فنی خرابی دور کرنے کے بعد پرواز جدہ روانہ کر دی گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.